بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ وطن عزیز جہاں بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہاں پر ہماری جو اسمبلیز ہیں ان میں ہونے والی دینگا مشتی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جس عوام کے یہ لوگ لیڈر ہیں، اس عوام نے اور اس ریاست نے خاک ترقی کرنی ہے کہ اس قدر لڑائی اور اس قدر بھونچال ہے اسمبلیز کے اندر، جیسے انڈیا اور پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپس میں دینگا مشتی میں مصروف ہیں۔ آج کی جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے روز کہ جب ایک اشتہاری علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گئے خیبر پختونخوا کے، اسی دن قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب بھی ہوتا ہے، اور اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے ایک ڈی سی اور ایک ایس پی اور ایک لوئر رینک کے پولیس آفیسر کو اختیارات سے تجاوز کرنے اور توہین عدالت کے کھاتے میں ڈال کر ان کو جیل میں ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ اتنے اہم دن اور یہ اہم فیصلہ، جج بھی خوش ہوا ہوگا کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یقینی طور پر قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور قانون کی بالادستی ہی کسی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے، حیرانگی اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگوں کو دھڑا دھڑ ضمانتیں دی۔ یہ وہی عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک خاتون جج کو دھمکی دینے والوں کو پروٹوکول دیا اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے۔ یہ وہی لوگ عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک ملزم کو عدالت میں آنے پر خوش آمدید کہا، اور یہ وہی عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے لٹکانے والوں کو صادق اور امین کہا، اور یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کو صدر ریاست بنا دیا۔ ایسے میں علی امین گنڈا پور جیسے اشتہاری کا اور 9 مئی کے واقعہ کا مرکزی ملزم اگر سی ایم بن جاتا ہے تو اس میں حیرانگی اس لیے نہیں کہ ہمارے ملک کا قانون اور نظام ایسا ہے، اسی وجہ سے اس عدالتی نظام کو 140واں نمبر دیا گیا ہے کہ جس میں ایک ایس پی اور ایک ڈی سی کیا کر سکتا ہے عدالت کے سامنے۔ لیکن اسی قانون کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ علی امین گنڈا پور ہو، ان لوگوں کے بارے میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک طاقتور کے مقابلے میں عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس طرح کا نظام کسی بھی ریاست کے لیے کی بقا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ انہوں نے آج بہت اچھی تقریر میں 2 بڑی اہم گفتگو کی ہیں، لیکن ایک اشتہاری کا وزیر اعلیٰ بن جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یا تو اس جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی طاقتور طاقت ہے جو ان جیسے لوگوں کو سامنے لے کر آئی ہے، یا پھر یہ کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کا وزیر اعلیٰ بننا اس نظام عادل کے لیے اور اس نظام سیاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جہاں اخلاص اور منافقت کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب آج شہباز شریف صاحب تشریف لائے اسمبلی کے اندر، تو شیر افضل خان مروت اس نے جوتا کھڑا کر دیا سامنے اور کہا جی اس کو پالش کرو، اس کو پالش کرو۔ اب یقینی طور پر یہ کیفیت اگر کسی لیڈر کی ہے اور وہ کسی علاقے کا ایم این اے ہے تو وہ علاقے والے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے ایک قابل آدمی کو اسمبلی میں بھیجا ہے۔ یعنی اس طرح کے غیر اخلاقی رویہ، وہ پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، سب کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ یہی غیر اخلاقی رویے اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کا باعث بنے گے۔ آج اگر شیر افضل خان مروت نے کیا تو کل نون لیگ والے کریں گے۔ ایاز صادق کو اس اجلاس میں اسپیکر منتخب کر دیا گیا، اور پھر غلام مصطفیٰ شاہ پیپلز پارٹی سے ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا۔ اس موقع پر اگر عامر ڈوگر کی تعریف نہ کی جائے تو یہ غلط بات ہوگی، اور عامر ڈوگر جو کہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے، گزشتہ جو پارلیمنٹ تھی اس میں بھی عامر ڈوگر کا بڑا مثبت کردار رہا۔ آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی شائستہ اور بہترین مدلل طریقے سے اپنے پارٹی کا منشور اور اپنے پارٹی کے معاملات کو انہوں نے بیان کیا۔ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا میں تقریر کرتے ہوئے ایک تو یہ کہا کہ جو بوگس ایف آئی آر ہیں ان کو فوراً خارج کیا جائے، ورنہ 1 ہفتے کے بعد جو ایف آئی آر خارج نہیں ہوگی تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ تو اب اگر ایف آئی آر غلط ہے تو بالکل خارج ہونے چاہیے، قانون کے مطابق کسی کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے۔
لیکن علی امین گنڈاپور اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان لوگوں کو بھی اس FIR سے نکالے گا کہ جو قصوروار بھی ہیں۔ وہیں پر علی امین گنڈاپور نے کرپشن کے خاتمے کے لیے عہد و پیمان کروایا کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ کرپشن کرنے دیں گے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، اگر اس طرف علی امین گنڈاپور جاتے ہیں تو یہ اس وقت پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے، اور اس کا خاتمہ ہی ملک کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے، PTI کے لیے جو خوشائند بات ہے، گویا اس کے برے دن اب ختم ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا مینڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا ہے۔ یاسمین راشد اپنے 16 لوگوں کے ساتھ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور 5 لاکھ کے مچلکے پر ان کی یہ ضمانت ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ ایک پہلا بیچ ہے جن 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا باقاعدہ جن کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اگرچہ پارلیمنٹ کے اندر اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی، لیکن مولانا فضل الرحمان سیاست کے ان رموز سے واقف ہیں کہ کس وقت کون سی بات کرنی ہے، اور وہ بات اسی وقت کر کے وہ اپنا وزن اتنا بڑھاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس 4 سیٹیں ہیں۔ PTI کے لوگ 2 دفعہ ان کے پاس جا چکے ہیں۔ اسی طرح حکومتی وقت پورے کا پورا مولانا صاحب کے گھر گیا، اور آج نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے۔ یہ ان کی اصل میں سیاسی قوت ہے، اور وہ سیاسی بصیرت ہے کہ ایک چھوٹی سی قوت ہونے کے باوجود ان کا قد کاٹھ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری سیاسی لیڈرشپ ان کے پاس جاتی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے۔ البتہ یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو اسمبلی ماننے سے گویا انکار کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اسمبلی میں آئے تو کیسا لگا، انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی کہاں ہے۔ وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ نہ دینے کی انہوں نے بات کی تھی۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے لیے بھی وہ ووٹ دیں گے، ایک وزارت انہیں دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ اگر یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اعتبار سے سیاسی طور پر اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سٹانس کو بھرپور پذیرائی ملی کہ چونکہ دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا یہ پارلیمنٹ درست نہیں ہے، یہ اسمبلیاں درست نہیں ہیں، ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پارلیمنٹ کا تو حصہ بنیں گے، لیکن ہم حکومت یا ہم اپوزیشن میں رہیں گے، اب حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سے یو ٹرن لینا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی خودکشی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔